الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایلا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ سابقہ میں مسئلہ پڑھا تھا کہ ایام حیض کی حالت میں مباشرت کا اپنی بیوی سے کیا حکم ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ بیان فرمایا یمین کا اور قسم کا کہ کوئی آدمی قسم کھا کر نیکی کے کام سے رک جاتا ہے اور قسم کو ڈھال بنا لیتا ہے کہ چونکہ میں نے قسم کھا لی ہے اب میں کیا کروں. تو اس کا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ بھئی اگر کوئی آدمی ایسی بات پہ قسم کھا بیٹھے اور اس کام کا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے خیر ہے تو اپنی قسم سے نکل آئے کفارہ ادا کر دے اور اس خیر کے کام کو نہ چھوڑے اس خیر کے کام کو سر انجام دے. اس کے بعد مسئلہ بیان ہوا تھا لغو الیمین کا. لغو الیمین کے بارے میں یہ تھا کہ بھی آدمی کا دل سے قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے نہ وہ کسی چیز پر اپنے عزم اور جزم سے قسم کھا رہا ہے بلکہ ایسے زبان پر قسم نکل گئی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اکثر چیزوں میں کلا واللہ بلا واللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ قسم نہیں ہوتی. اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ یا عقاب نہیں ہوگا. اصل قسم وہ ہوتی ہے کہ آدمی قسم کھائے اور دل سے سوچ سمجھ کر کھائے اور نعوذ باللہ پھر جھوٹی قسم کھائے یہ جانتے ہوئے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو پھر اس قسم پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ عقاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ سزا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اسی زمین میں یہ بھی آ گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. یعنی اگر قسم کھانی پڑے تو اللہ کی یا اللہ کے اسماء کی صفات کی تو اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے تو وہ شرک ہے اور کفر ہے. اور اگر اتفاق سے غیر اللہ کی قسم زبان سے نکل گئی تو اس کا علاج کیا ہے کہ فوراً کلمۃ الاخلاص ادا کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ احکام بیان فرمانے کے بعد اب ایک قسم ایلا کا ذکر ہے. اصل میں چونکہ یہ بھی ایک قسم ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے بعد اس کا ذکر کیا کہ للذین یولون من نسائہم کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ بھئی میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کروں گا. تو اس قسم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور شریعت کا کیا فیصلہ ہے. اب ایک بات سمجھ لیں کہ زمانہ جاہلیت سے مراد ہوتی ہے اسلام سے پہلے کا دور. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. یعنی 6 صدیاں بیت گئیں اور کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا. اس کے بعد کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں آیا کوئی مزید کتاب نہیں اتری. تو اب دنیا جو تھی وہ بھٹکتی گئی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ جو لوگ صحیح معنوں میں قائم تھے وہ بھی تھوڑے رہ گئے اور باقی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی بدل ڈالا. بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے قائل ہو گئے کہ خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ اور بعض لوگوں نے انہیں عقیدہ تثلیث بنا لیا کہ ان 3 میں ایک خدا ہے اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود الہ مان لیا.
اور اس کے بعد یہ تو حال تھا ان لوگوں کا جن کے پاس کتاب تھی، یعنی انجیل تھی، انہوں نے یہ حال کیا۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس تورات کی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے بھی تورات میں تعریف کی، رہبانیت کا نکالی اور کئی چیزیں ایجاد کی، اور اس کے بعد یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کلمات کو بدل ڈالا۔ تو دین موسیٰ علیہ السلام بھی گویا انہوں نے پورے کا پورا تبدیل کر دیا۔ یہ تو ان اہل کتاب کا حشر تھا۔ اور جو مشرکین اور وثنیین تھے، یعنی جو لوگ جن کے پاس کتاب تو نہیں تھی، نہ وہ اہل کتاب تھے اور نہ ان کے پاس کوئی علم تھا، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، وہ اپنی بت پرستی میں اتنی کھو گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں بھی 360 بت لا کے رکھ دیے، اور ہر قبیلے کا ایک علیحدہ خدا بن گیا۔ کسی نے لات کو خدا مانا، کسی نے عزا کو خدا مانا، کسی نے حبل اور منات کو خدا مانا۔ اور بعض لوگوں کی جاہلیت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ اپنا بت جو ہے اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے، جہاں مرضی آئی نکالا، اس کی عبادت کر لی، پھر اٹھایا جیب میں رکھ لیا۔ اچھا، اور اگر کہیں اس سے خوبصورت کوئی بت مل گیا تو اپنا پہلا خدا پھینک دیا، دوسرا خدا اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ یعنی جاہلیت کا یہ عالم۔ حتیٰ کہ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ اسلام لانے سے قبل ہماری جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ میں وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک جگہ پہنچا اور وہاں سے کچھ بستی فاصلے پہ تھی، تو میں نے وہاں اپنا سامان بھی رکھا، کچھ پانی کی مشکیزہ تھی وہ بھی رکھ دی، اور اسی طرح کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی چھوڑی، اور کچھ سامان لینے کے لیے میں بستی میں چلا گیا۔ واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بت جو ہے اس کے اوپر پانی کے اثرات ہیں، اور کھانا جو ہے وہ بھی کھایا ہوا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھی آج تو میرا خدا مجھ پہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آج اس نے میرے کھانے میں سے کھانا بھی پسند فرما لیا اور میرے پانی سے غسل بھی فرما لیا، تو لہذا یہ میرے خدا کی مجھ پہ دلیل ہے راضی ہو جانے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد خیر میں نے بھی کھانا وانا کھایا، پانی شانی پیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تو کہتے ہیں جب میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے جنگل کی، وہ لومڑی اس کے اوپر پیشاب کر رہی ہے اور کھانا وہی کھا رہی ہے۔ تو وہی بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آ گیا کہ رب یبول الثعلبان علی راسہ، کیا یہ عجیب خدا ہے جس کے سر پہ ان لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں، یہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا وہاں سے مجھے ٹھوکر لگی اور اللہ نے پھر مجھے اسلام نصیب فرما دیا۔ تو یعنی جاہلیت کے دور کا یہ عالم تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے، اللہ رحمت فرمائے، کہ جو آدمی گمراہی میں پڑ جائے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، وہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، وہ بھی پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتے کہ چلو یہ بھٹکتا ہے تو بھٹکے۔ جب ہم نے 1,24,000 نبی بھیجے، کتابیں اتاری، اس کو عقل عطا فرمائی، ہوا سے خمسہ عطا فرمائے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے یہ گمراہی کے پیچھے بھٹکنا چاہتا ہے تو بھٹکے، اللہ کو کیا ضرورت؟ اسی لیے قرآن نے کہا نا وَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ اپنی سرکشیوں میں پھر آدمی اندھے ہو جاتے، اپنی اس جہالت میں اندھے ہو جاتے۔ اب دیکھیں نا جی کہ جن لوگوں کو مثلا یہ آنکھ کا پھڑکنا اور یہ ہاتھ میں خارش ہونا، پاؤں میں خارش ہونا، کوے کا بولنا، اسی طرح ان چیزوں پر عقیدہ نہیں ہے، الحمدللہ ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا، ان کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں گزرتا بھی پھڑ گئی تو پھڑ گئی، کیا ہو گیا؟ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، کوئی مرض ہوگی، اگر بھی خارش ہوگی اچھا بھی ٹھیک ہے، کوئی خارش ہو گئی ہوگی، کوئی چیز لگ گئی ہوگی ایسی جس نے الرجی پیدا کر دی، بات آئی ختم ہو گئی۔ اچھا، اور جن لوگوں کا اس پہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ہاں آج بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، بائیں پھڑک رہی ہے تو اوہ کوئی مصیبت آ گئی، دائیں پھڑک رہی ہے تو ہاں کوئی خوشخبری ہے، تو اللہ ان کو بھی پھر اسی گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔
آگے اسی قسم کے واقعات پیش آ جاتی ہیں اور وہ روز بروز اسی میں گمراہی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، بہت بڑے مجاہد بھی، مفسر بھی، عالم بھی گزرے ہیں، شیخ عبید اللہ سندھی بڑے معروف تھے امام انقلاب کے نام سے، ان کی بہت بڑی ایک تاریخ ہے۔ تو خیر بہرحال پرانے دور کی انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی یادداشتوں میں ایک اپنا واقعہ لکھا ہے کہ کسی ضمن میں انگریزوں نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ مخالف تھے کافروں کے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی لمبی ان کی کہانی ہے، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا اور ہم تھے، 2 آدمی تھے، تو اب ہم نے جان بچانے کے لیے اس ملک سے نکلنے کے لیے نکلے، اور ہمیں پتا تھا کہ ہر جگہ ان کی حکومت ہے، پیرے ہیں، چوکیاں ہیں، طاقت ہے، اور پھر انگریز جیسا دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ذلیل دشمن۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے پھر جوگیوں کی، ہندوؤں کی شکل بنائی، جیسے ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت ہوتے ہیں، اسی قسم کا ہم نے وہ لباس اختیار کیا، شکل بنائی، تلک لگائے، اسی طرح بال کٹوائے، اور ہم پنڈت بن گئے، اور سنسکرت اور وید اور کتابیں یہ بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھی، اور ہم پیدل سفر کرتے کرتے کہ کسی طرح ان کے ملک سے نکل جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی زمن میں ہم جا رہے تھے کہ راجستھان کے علاقے میں کسی ایک مندر، کیونکہ پھر ہم پنڈت جو بنے ہوئے تھے، جہاں رات کو مندر نظر آتا وہاں جا کے ہم مہمان ہو جاتے، اور وہ پوچھتے بھی کون ہے، ہم مسافر ہیں، بس سیاح ہیں، دنیا ترک کر دی ہے، پنڈت ہیں، پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بہرحال ہم ایک علاقے میں گئے، ہمیں شبہ ہوا کہ ہمارے پیچھے کچھ حالات خراب ہو گئے ہیں، تو ایک مندر میں ہم نے جا کے پناہ لے لی۔ ان پنڈتوں نے جب دیکھا کہ بھی پنڈت آئے ہیں، تو پھر جیسے مولوی کو چھیڑتا ہے، انہوں نے جناب ہمیں اپنی کتابوں میں جو ان کی وید تھے اور ان کی کتابیں تھیں، گیتا وغیرہ اور بڑی بڑی کتابیں، اس پہ چھیڑا۔ اب یہ تو مولوی عالم لوگ تھے، انہوں نے کتابیں تو دیکھ لی تھی، جب کتابیں دیکھ لی تھی تو کتاب کسی قسم کی ہو، اگر آدمی عالم ہے تو سمجھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو سمجھایا وہ تو بالکل ہمارے پاؤں پڑ گئے، بھی یہ تو کوئی بہت بڑے پنڈت ہے، ایسی کتاب تو آج تک ہمیں خود کو سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں انہوں نے ہماری بڑی تکریم کی، ہمارے لیے کمروں کا انتظام کیا اور ہمیں ٹھہرا دیا، اور ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ اب کچھ 20-25 دن جو ہے ہم یہاں ٹھہر جائیں، یہ اچھی جگہ ہمیں محفوظ مل گئی ہے، صحرا کے علاقے میں ہے، شہروں سے دور ہے، اور ہم تھکے مرے ہوئے مہینوں کے پیدل چل رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اس علاقے کے لوگ دوسرے دن شام کو بڑے بڑے لوگ آئے، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، اور وہ پنڈتوں کے آگے آگے جناب ہاتھ باندھیں، جی دعا کرو، بارش نہیں ہوتی، ہم تو سارا کے لوگ ہیں اور بارش جو ہے وہ بند ہے، بارش بند ہو گئی ہے اور قحط پڑنے والی ہے، دعا کریں۔ وہ کہیں کہ اچھا جی ہم دعا کریں گے، اور وہ سندھی زبان میں ان کو کہیں کہ بارش آئے گی، لیکن آئے گی کب؟ کہ جب بھگوان جو متھو پگھاری ہو، یعنی جب بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا۔ اب وہ کہیں ہم سنتے رہیں، ہم کہیں دیکھو یہ پاگل ہیں، کیا بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا؟ خیر بہرحال 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، بھگوان کے ماتھے پہ پتھر پہ پسینہ کہاں سے آ جائے؟ تو کہتی ہے کہ میرے ساتھی کو شرارت سوجی، اس نے مجھے کہا کہ یار دیکھو پکڑے گئے تو پکڑے گئے، ویسے بھی تو ہم موت کے انتظار میں ہی پھر رہے ہیں نا، اگر انگریزوں نے پکڑ لیا تو وہ بھی مار دیں گے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ کہاں ہمیں چھوڑیں گے، یہ بھی ہمیں مار دیں گے، مرنا تو ہے، لیکن یہ عجیب عقیدہ ہے کہ بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا، آج میں ان کے بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ لے ہی آتا ہوں۔ اس نے کہا، اس نے جا کے ایک بوتل میں پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد جا کے بھگوان پہ ڈال دیا، اور اس کے بعد جا کے پنڈت سے کہا کہ بھئی وہ بھگوان کے ماتھے پہ تو پانی ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ آیا دیکھا، او جناب بس گھنٹے بجنے لگ گئے اور وہ سجدوں میں گر گئے اور پورے مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں کہ بھی بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہے، دوڑو دوڑو بارش آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں 2 گھنٹے گزرے بارش شروع ہو گئی۔
تو فرماتے ہیں یعنی یہ میرا اپنا واقعہ ہے. مقصد یہ ہے کہ تو ہے نا کہ لوگوں نے سنایا ہو کہ ہم نے خود پیشاب کر کے ڈالا، لیکن قدرت نے ان کو اسی کفر میں رکھنا تھا. اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. تو ان کا عقیدہ تھا کہ بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا تو بارش آ جائے گی، بارش شروع ہوگی، حالانکہ وہ پیشاب تھا، پسینہ بھی کوئی نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہدایت کا راستہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو گمراہی میں ڈوبنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لمبی رسی دے دو، جاؤ جتنا کیا کر سکتے ہو، تم ایک عاجز مخلوق ہو، کب تک تم کہاں تک جاؤ گے، جب چاہوں گا پکڑ کے تیری گردن توڑ ڈالوں، نہیں تو پھر آخرت میں نے جہنم تمہاری تیار کر ہی رکھی ہے. دیکھا نہیں کہ 450 سال تک فرعون کو بیماری نہ لگی، سر میں درد بھی نہیں ہوا. 450 سال کی حکومت، سلطنت، فرعون ذل اوتاد، اتنا بڑا اس کا شہرہ، اور جب پھر اللہ نے پکڑنا چاہا تو پھر پانی میں غرق کر دیا. 6 لاکھ فوج بھی ساتھ ہے، اپنی قوت و طاقت بھی ساتھ ہے، اور تمام لاؤ لشکر بھی ساتھ ہے، اور کوئی بچا نہیں سکا ہے. دریا میں سب کے سب غرق ہو گئے، اور اللہ نے لاش کو پتھر بنا کے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا. تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے جو لوگ بعدوں کا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا بچہ بیمار ہو گیا، کہتا ہے دیکھا میں نے جھوٹی قسم کھائی بچہ بیمار ہو گیا. اصل اللہ اس کو اسی گمراہی میں اور ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت اور ضلال کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. مقلب القلوب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. آپ روشنی ڈھونڈیں گے آپ کو روشنی ملے گی، آپ حلال ڈھونڈیں گے آپ کو حلال ملے گا. کوئی حرام ڈھونڈنا چاہے اللہ معاف کرے وہ حرم میں بھی حرام ڈھونڈ لیتا. جس کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ مکے مدینے میں بھی ڈھونڈ لیتا ہے. اس کو نہ مکے کا کوئی حیا ہوتا ہے نہ مدینے منورہ کا کوئی حیا ہوتا ہے، اور وہی حرام اس کو وہاں مل بھی جاتا ہے. وہ اپنی اسی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہاں اللہ معاف کرے گناہوں کی زندگی میں پڑے ہیں، وہ گناہ ان کو میسر ہو رہے ہیں نا. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو حج پہ آئے صرف کعبے پہ نظر پڑی اور طبیعت میں انقلاب آ گیا، اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرما دیے. کتنے بے دین آئے جو بادین بن گئے، کتنے بد عقیدہ آئے جن کے عقیدوں کی اصلاح ہو گئی، کتنے بد شکل آئے جو سنت کے مطابق اپنی شکل بنا گئے، کتنے حرام کھانے والے آئے توبہ کر کے پاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کعبے میں ان کی زندگیاں بدل ڈالی. آپ دیکھتے ہیں ایک مریض آتا ہے جس کی مرض کا ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیتے ہیں، وہ اللہ پہ، اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین کر کے زمزم پر علاج پیتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دے. اور کتنے لوگ ہیں جو ڈرموں کے ڈرم ختم کر گئے ہیں اور بیماریاں بڑھتی جا رہی. روزانہ گھر میں زمزم پی رہے ہیں، 2 گیلن روز پی جاتے ہیں، بیماری اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجال ہے کہ بیماری میں ذرا سی بھی کوئی کمی آ جائے. اصل وجہ کیا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ فرماتے ہیں میں تو غنی ہوں، تم میرے محتاج ہو. تم میرے دروازے پہ ہدایت مانگو گے تو میں کھولوں گا نا. تم اگر ہدایت مانگو نا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ایک ہمارے خاندان قریش میں سے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے ساری زندگی اچھے کام کیے، مسکینوں کی مدد کی، یتیموں کا تعاون کیا، بیوہ عورتوں کی کفالت کی، غریب لوگوں کی امداد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا. اور اس کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے ایک اچھے کام میں دیکھا ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور اس کو یہ اچھے کام جو ہیں کوئی آخرت میں فائدہ دیں گے، اس کو بھی کوئی جنت ملنے کی امید ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ، جس نے اللہ سے ایک دن جنت مانگی نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو جنت دے دے؟ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا. جب ایک آدمی کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے اور وہ اپنے اللہ سے جنت کا سوال ہی نہیں کرتا، اس کی تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، آگے کوئی جہان نہیں.
جب اگلے جہان پہ ایمان ہی نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو جنت دے دے؟ اس نے دنیا میں اچھے کام کیے، اللہ نے اولاد دے دی، اچھے کام کیے اللہ نے صحت دے دی، اچھے کام کیے اللہ نے رزق دے دیا، اس کو تو دنیا کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ آخرت پر چونکہ ایمان و ایقان نہیں ہے لہذا اس کو وہاں جو ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ یعنی میرا اپنا مشاہدہ ہے، ایک بہت بڑے ذمہ دار سفیر کے مرتبے کے آدمی، سفیر رہے کافی ملکوں میں، میں نے خود دیکھا، آخری عمر تھی ان کی اور ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ایک کھانے پہ ہم اکٹھے ہوئے تو ناشتہ تھا یا کھانا تھا اللہ عالم، تو بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ اس میں شہد بھی تھی، تو جب صاحب کھانا نے، گھر والے نے وہ شہد کی بوتل آگے رکھی تو اس آدمی نے کہا کہ جی میں تو شوگر کا مریض ہوں اور مجھے شوگر جو ہے اللہ معاف کرے اتنا ہے کہ میرے خون میں 500 تک پہنچ چکی ہے اور میرے پیشاب میں بھی اتنی شوگر ہے، میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں۔ تو انہوں نے خود واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے بھی زیادہ شوگر تھی، لیکن میرے دماغ میں ایک دن بات بیٹھ گئی کہ اللہ فرماتی ہے کہ یخرج من بطونہا فیہ شفاء للناس، کہ یہ جو نال سے ہم ایک شہد پیدا کرتے ہیں اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا بس اسی آیت پہ میں نے ایمان کر کے میں نے روزانہ فیصلہ کر لیا کہ صبح شام ایک ایک چمچ جو ہے شہد کھاتا تھا کہ میری بیماری شوگر کا علاج ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے الحمدللہ میری شوگر نارمل ہے، نہ میں کوئی گولی کھاتا ہوں نہ میں کوئی دوا کرتا ہوں، میں تو یہ شہد کے 2 چمچ کھا لیتا ہوں، ایک صبح کو اور ایک شام کو۔ اب اس نے ایمان و ایقان کا فیصلہ کیا، اللہ کی رحمت نے مدد فرما دی۔ اور جب تک ہمارا ایمان و ایقان ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اصل بات تو یہ ہے کیوں اللہ کو تو ہماری پرواہ ہے نہیں، وہ تو خالق ہیں، وہ غنی ہیں، وہ مالک ہیں، اور وہ چاہیں تو اس ساری مخلوق کو فنا کر کے ایک اور مخلوق پیدا کر دیں ان کے لیے، تب بھی کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اے لوگوں اگر میں چاہوں تو میں تمہیں فنا کر کے تمہارے بدلے میں ایک اور قوم پیدا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے ایک مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، کوئی عمل بھی نہیں کیا، اس کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ بنانے والے بھی وہ ہیں، مخلوق بھی وہ ہے۔ اور آدمی جب اپنے ملک میں تصرف کرے تو جو چاہے کرے، کسی کو اس میں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ جیسے کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ہدایت دینے والا خدا ہے، گمراہی دینے والا بھی خدا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے خدا نے اس بندے کو تو ہدایت دے دی اور اس کو گمراہ کر دیا، حالانکہ بندے تو دونوں اس کے تھے، اگر چاہتے تو اس کو بھی ہدایت دے دیتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہودی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو کچھ کیا اپنے ملک میں کیا یا تمہارے ملک میں کیا؟ اور نے کہا کہ نہیں کیا تو اپنے ملک میں، بندے تو دونوں اس کے ہیں۔ کہا تو اپنے ملک میں کوئی مالک جو چاہے کرے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر تمہارے ملک میں کہ ایک بندے کو تم نے پیدا کیا اللہ نے گمراہ کر دیا، پھر تو اعتراض کرو گے جی میرے بندے کو گمراہ کر دیا، اپنے بندے کو ہدایت دے دی۔ لیکن اگر وہ اپنے ملک میں کوئی فیصلہ کریں تو ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، اور پھر وہ جانتے ہیں کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے قابل ہے۔ جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اس کی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے اس کو اسی ضلال میں اور زیادہ منہمک کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا جی، اب جن لوگوں نے زندگی میں جوا نہیں کھیلا اللہ نے محفوظ رکھ لیا، اور جو اس میں پڑ گئے ساری جائیدادیں لگ گئیں، جانتے ہیں کہ بھی اس میں فلاں برباد ہو گیا، فلاں برباد ہو گیا، فلاں، پھر بھی کھیل رہے ہیں۔ اچھا ان سے علیحدہ بیٹھ کے پوچھو، وہ خود کہیں گے بھائی جوا تو جناب ایسی بلا ہے، یا تو آدمی کا ستیہ ناش کر دے یا تخت یا تختہ کر دے۔ اچھا ابھی جب ایسی بلا ہے، بلا میں پڑ کیوں رہے گا؟ نہیں جی کیا کریں، کھیلنا تو ہے۔
اسی طرح شرابی سے پوچھو وہ بھی کہے گا یار کیا کریں، شراب ہے تو لعنت ہے تو بری چیز کہ آدمی کا عقل کام نہیں کرتا، پاگل ہو جاتا ہے آدمی، دماغ ختم ہو جاتا ہے، ماں بہن کی تمیز نہیں، باپ بیٹے کی تمیز نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، حلال حرام کی تمیز۔ بھائی جب تم جانتے ہو یہ گندی بلا ہے پھر کہتے جی کیا کریں، مصیبتیں پڑ گئے ہیں اسی طرح دیکھیں جو ہدایت پہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے الحمدللہ اللہ نے طواف ان کے طبیعت میں لگن لگ گئی ہے، جب دیکھو طواف میں ان کو 10 منٹ کا موقع ملے گا بھاگیں گے طواف کے لیے، نماز پہ آئیں گے وہ کہیں گے یار چھوڑو 1 منٹ یار 5 منٹ کی تو بات ہے نا ساری، آج کا رش بھی نہیں ہے کتنی دیر لگے گی، ٹھہرو یار میں طواف کر۔ اچھا دوسرا ساتھی کہتا ہے اچھا یار میں کھڑا ہوں تیری انتظار میں تم کر لو، یعنی وہ کر رہا ہے یہ بدبخت کھڑا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کر دیا، اس کی تمنا نہیں تھی، نصیب نہیں تھا۔ نے کہا بتاؤ میرے کعبے میں کیا فرق پڑ جائے گا، بندے نہیں آئیں گے تو آسمانوں سے فرشتے اتر آئیں گے، اللہ کے فرشتے آگے طواف کر لیں گے اور تم سارے بھی نہ کرو تو تب میری خدائی میں کوئی فرق نہیں، اگر ساری مخلوق ہی نعوذ باللہ منکر ہو جائے تب بھی اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، فرمایا کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کا اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور فہو علی نور من ربہ، وہ پھر اللہ کی طرف سے ایک روشنی میں آ جاتا ہے، جیسے روشنی میں راستے نظر آتے ہیں اس کو بھی ہدایت کے راستے نظر آتے ہیں، اور فرمایا جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، اب اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب جس کے دل اللہ نے گمراہ کر دی اس کو کہو گے بھی جنت، وہ کہے یار چھوڑو کس نے جنت دیکھی ہے، یہ مولویوں کے کہنے میں ہے وہ جنت جنت جنت، یہ مولوی کوئی دیکھا ہے بلا کہاں ہے جنت، چھوڑو یار کوئی جنت ونت نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو شراب پیو زنا کرو عیش کرو، مر جاؤ گے دفع ہو جاؤ گے اور کیا ہوگا، بس ایک بلا تھی مر گئی، یہ کوئی زندگی ہے، کتا بھی مر گیا بندہ بھی مر گیا، مر تو سب نے جانا ہے، یہ کوئی زندگی ہے، کھانا ہے تو کیا تم سے تو پھر اونٹ زیادہ کھا جاتا ہے، اگر تم نے پانی پینا ہے تو تم سے تو جانور زیادہ پانی پی جاتے ہیں، اگر تم نے کوئی بوجھ اٹھانا ہے تم سے زیادہ جانور اٹھا لیتے ہیں، اگر تم نے اچھے شکلوں والے لباس پہننے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے جانوروں کو ایسی ایسی کھالیں دی ہیں شکل والی کہ تم دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہو، تم نے کوئی نرم کپڑے پہننے ہیں تو اللہ نے فرمایا انہیں جانوروں کے اوپر ایک ایسی نرم رو لگا دی ہے، کسی پہ اون لگا دی ہے، کسی پہ کچھ لگا دیا ہے کہ تمہاری کوئی ریشم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو تم کو اسی کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ حیوانوں کی طرح کھاتے رہو، حیوانوں کی طرح پیتے رہو اور حیوانوں کی طرح مر جاؤ، بلکہ اللہ نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری اطاعت کریں، میری بندگی کریں، اگر بندگی نہیں ہے تو جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بندگی نہیں تو پھر شرمندگی ہوگی، اگر بندگی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو پھر فلاح دارین ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے دعا کریں کہ ہدایت کے فیصلے فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو، اللہ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اللہ دین اسلام کے راستے پہ لگا دے۔ یہ بات ہے بس جو اس راستے کی چاشنی ہے نا جی، جن کو مزہ آ گیا ہے چاشنی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے علماء نے تاریخ میں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور بادشاہ اس دور میں جو تھے وہ بھی ان کے بڑے معتقد تھے، بڑا اعتقاد رکھنے والے تھے، تو ایک دفعہ بادشاہ نے انہیں اپنا خاص آدمی بھیجا اور کہا کہ حضرت آپ کا لنگر بڑھتا جا رہا ہے، ہزاروں آدمی لنگر میں روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کی فلاں جاگیر جو ہے وہ آپ کے لنگر کے لیے وقف کر دوں تاکہ آپ کو لنگر چلانے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ بادشاہ ہمیں جو اللہ نے رات کی بادشاہی دی ہے نا ہمیں تمہارے دن کی بادشاہی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں،
کیا مانا تھا کہ جب ہم رات کو مصلے پہ کھڑے ہو گئے اپنے مالک سے مانگ لیتے ہیں، صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ جاگیر میں تو پھر بھی ہل چلانے پڑیں گے نا، جاگیروں میں تو پھر بھی منشی رکھنے پڑیں گے، مزیرے بھیجنے پڑیں گے، بیج ڈالنے پڑیں گے، کھیت اگانے پڑیں گے، پھر گندم کاٹنی پڑے گی، پھر فصل کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ ساری چیزیں بغیر کسی نگرانی کے مالک سے مانگتے ہیں اور مل رہی ہیں تو تیری سلطنت بہتر ہے یا میری سلطنت بہتر ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں تمہاری اس سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے معاملات کو بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ صرف اللہ پہ یقین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایمان و ایقان کی کمی ہو گئی۔ تو اس لیے اب جو مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو شریعت میں کہتے ہیں ایلا۔ تو زمانے جاہلیت میں بات یہاں سے چلی تھی کہ زمانے جاہلیت میں ایک بری رسم تھی کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی سے قسم کھا لیتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں اب نہیں ملوں گا، قسم کھا لی۔ اچھا، اب نہ تو یہ طلاق تھی اور نہ ہی یہ فرقت کی کوئی دلیل تھی، عورت بھی گھر میں بیٹھی ہے، بس خاوند مل بدلتا۔ اب دیکھیں نا جی، کوئی آدمی مر گیا تو 1 سال تک عورت کو علیحدہ کر دیتے، گھر سے نکال دیتے، ایک کمرے میں بند کر دیتے علیحدہ کہ وہاں رہو، کسی کے سامنے نہ ہو، گندا لباس پہنو، اس کے برتن علیحدہ، کھانا علیحدہ، ہر بلا علیحدہ کر دیتے تھے۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر وہ عورت جو ہے وہ بیچاری واپس آتی تھی اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں کہ تیرا خاوند مر گیا ہے، بس تیرا خاوند مر گیا ہے۔ اچھا، وہی باتیں جو ہیں اللہ معاف کرے آج مسلمانوں میں بھی ہیں۔ اگر کوئی نوجوان عورت کا نکاح ہو اور خاوند مر جائے کہیں گے ڈین ہمارے بیٹے کو کھا گئی۔ اتنا یہ بات پھیل۔ اچھا، پھر اس بیچاری نوجوان لڑکی بیوہ ہو جائے، کوئی شادی نہیں کرے گا، کہیں گے جی وہ تو شادی کی، ابھی خاوند کے گھر جا رہی تھی کہ خاوند مر گیا، ایسی بدبخت ہے۔ اور بدبخت تو تم ہو، اس کے نکاح کیا تیرے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے خالق لکھ چکا تھا کہ یہ حادثے میں مرے گا، اس لڑکی کا کیا قصور؟ وہ تو لڑکا تیرا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ماں باپ کے بطن میں تھا کہ تقدیر کے فیصلے ہو گئے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، رزق کتنی ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، یہ سارے فیصلے جو ہیں اللہ ملک کو بتا دیتے ہیں اور فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا اور تم الزام لگا رہے ہو عورت پہ۔ اچھا، اگر کسی کے 2 شوہر مر جائیں بس اللہ معاف کرے وہ تو پھر عذاب میں آ گئی، کہیں گے یہ تو جی کو بلا ہے، جو شادی کرے اس کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تبارک، اور جن ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے ان کو تو نہیں کھایا غریب نے، جن کے گھر میں 20 سال جوان رہی، اور تمہارے گھر میں پیدا ہوئی، تمہارے گھر میں 20 سال پلی، تم تو زندہ موجود ہو، تمہیں تو نہیں کھا گئی۔ کیا ہے یہ؟ وہ ہندوؤں کی رسمیں، زمانے جاہلیت کی رسمیں۔ اور اسی طرح آج بھی بعض مسلمانوں میں یہ ہے کہ عورت سے جھگڑا ہو گیا، اس ملک میں آ گئے، یہاں آگے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اپنے ملک میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ غریب کہاں جائے؟ نہ یہ شریف اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ خرچ دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ زنا کرے تب مشکل ہے، دوسرا نکاح وہ کر نہیں سکتی، کہاں جائے؟ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ وہ کرے کیا؟ تم نے تو ایک عورت اور ڈھونڈ لی، تم نے تو نکاح کر لیا، وہ کیا کرے؟ آخر وہ بھی ایک آدھا مرد ڈھونڈ لے۔ آخر حل کیا ہے؟ جب تم اس کے لیے حلال کا راستہ بند کر دو گے تو حرام کا راستہ تو پھر کھلے گا نا۔ جب ایک آدمی کو تم حلال کے پیسے نہ دو، تنخواہ نہ دو، نوکر چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آخر بندہ ہے، کھانا تو ہے، اس نے روٹی تو اس نے کھانی ہے۔ ایک آدمی کو تم 300 روپے نوکری میں رکھو، 300 روپے مہینے میں وہ تیرا کام کرے، اس سے کیا امید کرتے ہو؟ آخر اس کے 2 راستے، یا وہ بھیک مانگے گا کہ لوگ اس کو بھیک دے دیں تاکہ اس کی مہینے کی تنخواہ پوری ہو جائے، یا وہ پھر موقع ملے گا تو چوری کرے گا۔ بس صورت دیگر تو کوئی جینے کا حل نہیں ہے۔
کہ وہ کیا کرے گا؟ آخر بندہ ہے، ضروریات ہیں، اس کی کھانا ہے، پینا ہے، بیماری ہے، علاج ہے، دکھ سکھ ہے۔ پھر پیچھے جو والدین بیٹھے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا بیٹا کما کے ہمیں بھیجے گا، وہ بھی اپنی انتظار میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کرے گا آخر؟ تو یہ جاہلیت کی رسمیں تھی کہ قسم کھا لی، بس بیوی ہمیشہ کے لیے لٹک گئی۔ تو اب اللہ نے ایک حکم جاری فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، اب دیکھو، یا تو یہ قسم کھائے کہ جی میں کبھی اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، مدت نہیں معین کی، ایک، یا کہے کہ میں 4 مہینے تک بیوی سے نہیں ملوں گا، 2، یا کہے کہ میں 3 مہینے تک بیوی سے نہیں ملوں گا، یعنی یا تو مدت معین ہی نہیں کہ بس قسم کھا لی کہ بس میں نہیں ملوں گا، یا مدت معین ہے لیکن 4 مہینے سے کم ہے، یا مدت معین ہے 4 مہینے سے زیادہ ہے، یا مدت معین ہے اور صرف 4 مہینے ہے، یہ 4 شکلیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں مسئلہ سمجھیں، اسلام یہ کہتا ہے، اللہم صلی علی، کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور 4 مہینے سے کم کھائی، مثلا کہی کہ جی میں 3 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں ملوں، اچھا 3 مہینے تک اس نے اپنی بیوی سے پھر نہیں ملا، مانا مجامعت نہیں کی، صحبت نہیں کی، 3 مہینے گزر گئے، اب 3 مہینے کے بعد اس نے ملنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی قسم کا کفارہ ہے اور نہ کوئی اور جرمانہ ہے، کہ اس نے قسم کھائی تھی 3 مہینے کی، 3 مہینے پورے کر دیے اور 3 مہینے کے بعد پھر بیوی سے ملنا بھی شروع کر دیا، تو کوئی کفارہ بھی نہیں اور کوئی جرمانہ بھی نہیں۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، اگر 4 مہینے کے اندر یعنی 4 مہینے نہیں گزرے، 4 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے، بیوی اسی طرح حلال ہے، بیوی کے اندر کوئی چیز نہیں، کوئی نکاح میں کچھ نہیں ہوا، چونکہ اس نے قسم کھائی تھی، 4 مہینے تک قسم توڑ دی، 4 مہینے سے پہلے وہ بیوی کو مل گیا تو قسم کا کفارہ ادا کر دے گا اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، قسم کھا لی کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اب 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے اور صحبت نہیں کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق ہو گئی، طلاق بائن ہو گئی، اب اس پر یہ عورت جو ہے حرام ہو گئی۔ ہاں، اگر چاہتا ہے کہ میں یہ عورت پھر میرے پاس آ جائے تو اب دوبارہ نکاح کرے گا، لیکن حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی 3 طلاق تو ہے نہیں نا، یہاں تو قسم کھائی تھی اس نے 4 مہینے کے لیے، اور 4 مہینے پورے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے اور رجوع نہیں کیا تو طلاق پڑ گئی، اور اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، کہ طلاق پڑ گئی، اب دوبارہ وہ عورت کو گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کرے گا، لیکن کسی حلالہ کرنے کی ضرورت جو ہے نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اور مدت کوئی نہیں، نہ 3 مہینے، نہ 4 مہینے، نہ 1 مہینہ، نہ 1 سال، اس کا بھی حکم کیا بنے گا کہ 4 مہینے سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو پھر کفارہ ادا کرے گا اور بیوی رہے گی۔ اگر 4 مہینے گزر گئے اور پھر رجوع نہیں کیا تو طلاق پڑ جائے گی، اور دوبارہ رجوع کرنا چاہے گا تو نکاح کرے گا، اور کسی قسم کی کوئی کفارہ جو ہے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ ایلا مانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی قسم کھا لینا۔ بس اب اس میں ایک فرق ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، یہ 3 امام رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ فرماتے ہیں کہ قسم کھائی کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، 4 مہینے گزر گئے، وہ کہتے ہیں 4 مہینے گزر گئے لیکن اب طلاق دینی ہوگی اس کو، یعنی خود بخود طلاق نہیں ہو جائے گی بلکہ وہ طلاق دے۔ اچھا، وہ طلاق نہیں دیتا تو عورت قاضی کے پاس جائے، محکمے میں، محکمہ اس کو بلا کے جبر کرے گا کہ طلاق دو، جب 4 مہینے گزر گئے ہیں تم طلاق دو، لیکن طلاق دینے کے
بعد طلاق واقع ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قسم 4 مہینے کی کھائی تھی، الا اسی کا نام ہے کہ 4 مہینے گزر گئے، اب طلاق دے یا نہ دے طلاق خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، 4 مہینے گزر گئے تو طلاق خود بخود واقع ہو گئی، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قرات ہے عبداللہ ابن مسعود کی جو انہوں نے اس آیت میں پڑھی ہے، فَإِنْ فَاؤُوا فِيهِنَّ، وہ قرات تو شاذہ ہے، وہ قرات جو ہے شاذہ ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرات شاذہ جو ہے وہ قرات متواترہ کی تفسیر ہو، قرات متواترہ کی شرح کر رہی ہو، تو لہذا اس قرات پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا فَإِنْ فَاؤُوا، اور وہاں آیا فَإِنْ فَاؤُوا فِيهِنَّ، اگر 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا پھر تو ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوگی، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 مہینے سے طلاق نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ رجوع تو ہوتا ہی اسی سے ہے نا، جیسے کوئی طلاق رجیع دے اور رجوع کر لے۔ تو لہذا ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسئلہ دونوں کا ایک ہے، سمجھیں، صرف یہ 3 امام کیا کہتے ہیں کہ بھی قاضی بلا کے اس کو کہے گا کہ طلاق دو، بس، یعنی دلائے گا وہ بھی طلاق۔ اور امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 4 مہینے گزر گیا تو خود بخود طلاق جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسائل جو ہیں وہ ایلا کے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ایک بڑا مشہور واقعہ گزرا ہے جو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ملنا بند کر دیا، اور مدینے میں بالکل افواہ اڑ گئی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو اب جب یہ بات اڑی تو سب سے پہلے سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، ان لوگوں کو بڑا صدمہ گزرا، کیونکہ ان کی تو بیٹیاں حضور کے گھر میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں آیا اور میں نے آ کے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم حضور کو تنگ نہ کیا کرو، تم بار بار حضور سے خرچے مانگتی ہو، تنگ کرتی ہو، اور نتیجہ نکلا حضور نے تمہیں چھوڑ دیا۔ بیٹی کو ڈانٹا، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں جب مسجد نبوی میں آیا دیکھا تو سب صحابہ پریشان ہیں، غم میں مبتلا ہیں، کوئی صحابی وہاں بیٹھا ہوا ہے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے، کوئی صحابی وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ بھی امہات المومنین کو طلاق ہو گئی۔ ازواج مطہرات تو ماؤں کے درجے میں ہیں نا، آج کل کے بیٹے تو نہیں تھے کہ ماں کو طلاق ہو جائے گی تو کوئی اور شوہر ڈھونڈ لیں گے۔ آج کل کے بیٹے تو خیر ہوشیار ہیں نا، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ماں کو طلاق ہو جائے تو دوسرے سودے کی تیاری کریں۔ لیکن وہ تو صحابہ تھے، صدوق تھے، عدول تھے، پروانے تھے شمع رسالت کے، ان کو تو حضور کی یہ بات اتنی گراں گزری کہ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی صبر نہ ہوا، میں سیدھا آیا تو حضور بالا خانے میں موجود تھے، میں نے اطلاع دی، تو جب اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر دروازے پہ ہیں اجازت نہ ملی۔ فرماتے ہیں اب مجھ سے بھی صبر نہ ہو سکا، میں نے پھر اجازت دی مانگی، پھر بھی اجازت نہ ملی۔ تیسرے دفعہ جب میں نے اجازت مانگی تو اجازت ملی، تو میں نے آنے کے بعد حضور پاک کی خدمت میں سوال پوچھا کہ حل طلقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ما طلق، تو میں نے تو طلاق نہیں دی، میں نے تو قسم کھائی ہے کہ بیویوں سے نہیں ملنا ہے 1 مہینے کے لیے، تو قسم میں نے طلاق تو نہیں دیا۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کی تکبیر کا نعرہ بھی بلند فرمایا، اور صحابہ کو جب اطلاع ملی تو سب صحابہ خوش ہو گئے، اور الحمدللہ کہ بھی حضور نے قسم کھائی ہے طلاق تو نہیں دی اپنی بیویوں۔ غصہ ہے، ناراضگی ہے، جلال میں حضور پاک نے 1 مہینے کے لیے قسم کھا لی۔
اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، حضور خوش ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ مبارک تبدیل ہو جائے۔ میں نے کہا حضور عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھا دیا ہے، ہم مکے والے ان کو سیدھا جو کر دیتے تھے، کوئی بات مانگتے تھے بیت مار مار کے ان کی پسلیاں توڑ ڈالتے تھے۔ جب سے ہم مسلمان ہوئے یہ تو ہمارے سر پہ بیٹھ گئی۔ اسلام نے ان کو اتنا حقوق دے دیے ہیں کہ یہ تو اب ہماری بات ہی نہیں سنتی، آپ نے تو ان کو آزادی دی ہے ساری۔ حضور مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آپ کی طبیعت میں فرحت آ گئی، وہ بات جو دماغ میں تھی، غصہ جو تھا بیویوں سے وہ بھی نکل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو بہرحال وہ قسم جو تھی تو اس کو کہتے ہیں ایلا، کہ یا تو غیر معینہ مدت کے لیے آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یا 4 مہینے سے کم مدت کے لیے قسم کھا لیتا ہے، یا 4 مہینے کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا رہے گا کہ کم مدت کے لیے اگر 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہے قسم کھائی، درمیان میں رجوع کر لیا، قسم کا کفارہ دے دے گا، بیوی حلال۔ اگر 4 مہینے کی قسم کھائی، 4 مہینے پورے ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خود بخود طلاق واقع ہو گئی اور طلاق بائن ہے۔ اب وہ عورت کو دوبارہ رکھنا چاہے تو نکاح جدید کرے گا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزرنے سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن عورت کو یہ حق ہوگا کہ وہ قاضی سے جا کے مطالبہ کرے کہ وہ اس کے خامن سے اس کو زبردستی طلاق دلوائیں کہ جب 4 مہینے گزر گئے ختم، طلاق دو، اس کے بعد تم نہیں رکھ سکتے ہو عورت کو۔ اور اسی طرح اگر کسی نے 3 مہینے کے لیے قسم کھا لی کہ 3 مہینے میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اور 3 مہینے گزر گئے صحبت نہیں کی، 3 مہینے کے بعد صحبت کی، تو اب اس کو کوئی کفارہ بھی نہیں دینا ہے اور بیوی بھی اس کی بیوی رہے گی۔ اچھا، اب رجوع کرنے میں بھی 2 طریقے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رجوع میں اتنی ہی کافی ہے کہ بیوی کو کہہ دے کہ بھی میں نے رجوع کیا، بس میں نے وہ جو قسم کھائی تھی توڑ دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجوع میں وطی شرط ہے کہ پھر عورت سے جمع کرے، عورت سے جمع کرے، چونکہ قسم کھائی تھی صحبت نہ کرنے کی، اس لیے اب وہ صحبت بھی کرے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صرف اس کا زبان سے کہہ دینا جو ہے وہ کافی ہے۔ اصل میں یہ بڑے علمی مباحث ہوتے ہیں، اور آج کل مشکل یہ ہے، میرے جو بھائی ہیں نا میری طرح 5 جماعت پڑھے ہوئے، جن کو اللہ کی رحمت سے قدوری کا ترجمہ بھی نہ آئے، وہ ائمہ 4 پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب مشکل تو یہ آ گئی ہے جب، حالانکہ یہ علمی بحث ہے کہ کیا قول رسول جو ہے وہ افضل ہے یا فعل رسول افضل ہے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فعل رسول افضل ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہرانہ سے عمرہ جو ہے وہ فعل رسول ہے، حضور نے خود عمرہ کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ساری شریعت تو قول رسول کا نام ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر عمل حضور خود کریں۔ حضور زکات دیتے تھے، حضور صاحب نصاب تھے، آپ نے کبھی زکات دی ہے؟ تو اگر یہ ہے کہ شریعت تو نام ہی قول رسول کا ہے، باقی فعل رسول تو اسوہ ہے، طریقہ ہے، نمونہ ہے۔ اصل تو وہ ہے کہ جو اللہ کا نبی فرما دے، جو اللہ کا نبی حکم فرما دے، اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو یہاں جو تنیم ہے یہ قول رسول ہے۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قول کا اعتبار ہے اور امام شافعی کے نزدیک فعل کا اعتبار ہے۔ وہ کہتے ہیں رجوع تب ہوگا جب وطی کرے گا، کہ فعل کرے، صحبت سے قسم کھائی تھی۔ امام صاحب فرماتے ہیں قسم زبان سے کھائی تھی یا وہ بھی کوئی فعل تھا؟ نہ قسم جو کھائی تھی کہ میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یہ قول ہے یا فعل ہے؟ تو اگر یہ قول ہے، یہ قول سے ہو جاتی ہے، رجوع نہیں ہوتا، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی قسم تو ہو جاتی ہے زبان سے، اور طلاق بھی ہو جاتی ہے زبان سے، نکاح بھی ہو جاتا ہے زبان سے، تو رجوع کیوں نہیں ہوتا؟ تو بہرحال اللہ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے شان کو بلند فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔
جی میں ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا جہاں شراب بھی بکتی تھی اور خنزیر کا گوشت بھی بکتا تھا. مجھے وہاں سے اللہ نے یہاں ہوٹل میں بھیج دیا مکے میں، الحمدللہ اب میں بڑا ٹھیک ہوں. لیکن اگر مجھے کسی اور ہوٹل میں زیادہ تنخواہ ملے جس میں شراب اور خنزیر سرو کرنا پڑتا، اس سے یہ کم تنخواہ بہتر ہے. یاد رکھو، حلال کا 1 پیسہ بہتر ہے حرام کے 1 کروڑ سے. اس قلیل میں برکت ہے، اس کثیر میں برکت نہیں ہے. تجربہ کرنا ہے تو تم تجربہ کر کے بھی دیکھ لینا کہ تم نے آخر ان ہوٹلوں میں نوکری کی ہے نا زیادہ تنخواہ لے کر، اس میں تم نے زندگی میں کیا بچایا. اب تم اللہ کی رحمت سے مکے میں آ گئے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اچھی جگہ بلا لیا ہے اور یہاں تنخواہ تھوڑی ملے لیکن تم حلال کھاؤ گے، اس میں زیادہ برکت ہوگی. جہاں حرام دینا وینا پڑتا ہو آدمی وہاں بالکل نوکری نہ کرے. چاہے تم شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، کچھ بھی نہ کرو، لیکن اس ادارے میں تو شراب چل رہی ہے نا، تم بھی ان کا ایک پرزہ ہو. یہ قاعدہ ہے، حضور نے فرمایا کہ مثلا تم ایک کمرے میں رہتے ہو 4 آدمی، 3 آدمی جو ہیں وہ فلم دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو، لیکن تم ان کو منع بھی نہیں کرتے، ان کو روکتے بھی نہیں، ان کے ساتھ رہ بھی رہے، تم بھی برابر کے شریک. ورنہ تمہارا فرض ہے کہ ان کو روکو، نہیں رکتے علیحدہ ہو جاؤ. اگر ایک آدمی اپنی آسانی کے لیے ایک طریقہ ایک امام کا لیتا ہے، دوسرا طریقہ دوسرے امام کا لیتا ہے، تیسرا تیسرے کا لیتا ہے، جیسے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھ لے، انجام کیا ہوگا؟ اور پھر جب وہ خود اتنا بڑا امام بن گیا ہے کہ 4 اماموں کے راستوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کو تو کسی امام کی ضرورت ہی نہیں. یعنی وہ اتنے بڑے علم پہ پہنچ گیا نا کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ ادھر آسان ہے، یہ ادھر آسان ہے. یعنی اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، کسی کے قول کے پیچھے نہیں چل رہا. جہاں میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تو. فرقہ اور مسلک کا معنی طریقہ، فرقہ تو تفرقہ بندی کا نام ہے. اللہ تفرقہ سے بچائے. دعا مانگتے وقت واسطے کے دینے کی قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگے. مجھے 3-4 مرتبہ ایک کالی شکل میں کوئی بلا آتی ہے، نیچے پھینک دیتی ہے، اللہ بچائے کالی بلا سے بپت میں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں کوئی مولوی شولوی تو ہوں نہیں، نہ پیر ہوں، نہ مجھے کوئی وظیفے شریفے آتے ہیں. بس میں دعا کروں گا اللہ تو یہ کالی بلا سے بچائے، تم میرے لیے دعا کرنا اللہ ہمیں ہر بلا سے بچائے. بس باقی کوئی وظیفے شریفے پوچھنے 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، پیروں کوئی کمی ہے؟ جو کچھ تم نے کمایا ہے انشاءاللہ یہ بھی لے لیں گے. وہ بلا چھوڑ جائے گی، پیر والی بلا تمہارے گلے پڑ جائے گی. وہ تو صرف تمہیں پھینک دیتی ہے نا، یہ پیسے بھی لے جائے گی. جی کہ جب ماں کے پیٹ میں لکھا ہوتا ہے تو ملکی حالات، مہنگائی وغیرہ جو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ تم جب بد عمل ہو جاؤ گے تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، لکھا ہوا ہے. جب زنا عام ہوگا رزق بند ہو جائیں گے، جب زنا عام ہوگا قتل عام ہو جائے گا. یہ تو سارا لکھا ہوا ہے حدیثوں میں. علاج کیا ہے؟ توبہ کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. میں نے دوسرے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، دوسرے آدمی سے 100 ریال قرض لیا، شرط کوئی نہیں لگائی. اب مجھے مزدوری نہیں ملتی تو کوئی واقف آدمی ہے جس سے قرض لے کر پہلے آدمی کو 100 ریال ادا کروں. اب وہ آدمی مجھے مجبور کر، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا مسئلہ ہے. تو وہ مقام کون سی جگہ ہے مجھے پتہ نہیں، کوئی ستارے والے سے پوچھو کو تم. مجھے زمین کا پتہ نہیں، تم آسمان کا پوچھتے ہو. مجھے تو زمین کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے بندے تم مجھ سے آسمانوں کے کتب نما پوچھتے ہو، مجھے کیا پتا. عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نماز پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ پڑھیں کہ اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. اور باقی ائمہ حرم میں اجازت دیتے ہیں کہ کسی نے طواف کر لیا، حرم میں آ گیا، جانا ہے، کچھ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح نہیں ٹوٹتا. تو ٹھیک پڑھا تھا تم نے، اچھا پڑھا تھا، پیا کرو، اچھی بات ہے. اللہ کے بندے کیا ہے، بیوی کی بیوی، بھینس کی بھینس، گائے کی گائے، بکری کی بکری، ایک بیوی سے کئی فائدے ہو گئے تمہیں.
بیوی سے کئی فائدے حاصل ہو گئے، پھر اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو نہ پلانا، تم پہلے پیتے رہنا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ رضا ثابت ہوتا ہے کب؟ حولین کاملین، 2 سال کی مدت میں۔ اب 2 سال گزر گئے، اس کے بعد تو رضا ہے ہی نہیں۔ تو جب تم بیوی کا دودھ پی رہے ہو، تم تو جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، تم 2 سال کے تو ہو نہیں، تو اس لیے وہ رضا تو اثر نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ مدت رضا کیا ہے؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ تو اب جب 2 سال گزر گئے تو گویا رضا کی مدت نہ رہی۔ ایک واضح بات ہے، جب عمر 3 سال ہو جائے، 4 سال ہو جائے، بچہ دودھ پیے تو رضا ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب 4 سال والے کا نہیں ہوتا، تم تو 30 سال میں شادی کر رہے ہو، تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ مسئلہ قرآن کا ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے تو مولانا اشرف علی صاحب کا کیا قصور ہے؟ میری بیوی کو میری سالی کو 7 سال ہو گئے، خامد لے کے نہیں جاتا، نہ طلاق دیتا ہے، کیا کرے؟ قاضی کی عدالت میں دعویٰ کرے خلو کا؟ ایک عورت کا شوہر مر گیا، عورت کا باپ کہتا ہے تمہاری شادی کروں، وہ عورت 4 بیٹوں کی ماں ہے لیکن عورت شادی کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، باپ کا اتنا حق ہے کہ اس نے اس کو بول دیا۔ اب اگر عورت اپنی اولاد کی حفاظت کر کے پاک صاف بیٹھتی ہے تو اللہ اس کو اجر دیں گے، کوئی بات نہیں، بس باپ کے ذمہ اتنا ہے کہ اس کو کہہ دے کہ بھی بیٹی اگر شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری شادی کر دوں، اگر وہ نہیں چاہتی تو نہ کرے، کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سمندر پر جانا گناہ ہے، سمندر پر جانا تو گناہ نہیں، مسئلہ سمجھو کہ سمندر میں بلا وجہ سفر نہ کرو، یعنی کوئی آدمی سیر کے لیے سمندر میں جائے یہ منع ہے۔ اگر علم کے لیے جانا پڑے، حج کے لیے جانا پڑے، جہاد کے لیے جانا پڑے، پھر تو سمندری سفر کرو، ورنہ تجارت کے لیے جانا پڑے پھر بھی کرو، لیکن بغیر کسی وجہ کے جی ہم سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو منع کیا گیا ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے نیچے جہنم ہے، تو ہم اپنے آپ کو بلا وجہ کیوں جہنم میں ڈالیں؟ جی سنا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ختنہ 60 سال کی عمر میں ہوا تھا، چلو اگر تم نے نہ سنا ہوتا تو کیا ہو جاتا، اور اگر تم نے سن لیا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ عجیب بات، ان کو ابراہیم کے ختنے کا فکر ہے، اپنا تو کرو، اللہ کے بندے 60 سال میں ہو 100 سال میں ہو، تم اپنا فکر کرو، ٹھیک سنا ہے تم نے، حدیث میں ہے باقاعدہ۔ ایسے مسئلہ، اب یہ کوئی مسئلہ ہے بڑا ایمان سے مجھے آپ بتائیں کوئی مسئلہ ہے؟ چلو ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا 60 سال میں، ہمیں کیا؟ تھوڑا ہم حضور کی شریعت پہ چل رہے ہیں، حضور نے ہمیں فرما دیا کہ ختنہ سنت ہے، بس ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا کہ مسلمان کے لیے حضور کا فرمانا جو ہے کافی۔ اب روایات میں یہ بھی آیا کہ یہ ابتدا ہوئی سیدنا ابراہیم سے، جیسے قربانی جو کرتے ہیں ہم، یہ سنت ابراہیم ہے، اور ہمارا بھی ملت ابراہیم ہے، ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں یہ بھی سنت زوجہ ابراہیم ہے، ہم کنکریاں مارتے ہیں یہ بھی سنت ابراہیم ہے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں ہمارے آقا نے فرما دیا، ہمیں سرکار مدینہ نے فرما دیا کہ یہ کام سنت ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اب ہم خواہ کے لیے کیوں ایسے مسائل میں پڑے رہیں؟ جی ایک آدمی نے نئی شادی کی تھی، اس کی میں بیوی کی مرضی نہیں تھی تو شادی کیسے ہو گئی؟ یعنی ایجاب قبول نہیں ہوا، بیوی نے قبول نہیں کیا ہی نہیں، تو پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، اور اگر قبول کیا تھا لیکن دل سے نہیں چاہتی تھی، نہ چاہے، دل کا چاہنا بندے کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، نکاح ہو گیا، اب خامد چھوڑ کے چلا گیا، جب تک طلاق نہ دے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا رستہ کھولو گے تو پھر تو کل تیری بیوی بھی کہہ سکتی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں بھی تم کو نہیں چاہتی تھی، پھر تو سب کے گھر خالی کراؤ گے 2-4 مہینے میں انشاءاللہ۔ جب تک پہلا خامد طلاق نہ دے اس وقت تک دوسرا نکاح کرے گا تو زنا شمار ہو۔ کیا جیندہ آدمی کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ جب خود زندہ ہے کر لے گا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس نے تمہیں کوئی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے نہیں تو اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو. میں ماں باپ کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کرو، بلکہ ماں باپ کا حج کریں گے آپ، یعنی ماں کا یا باپ کا ایک حج ایک کی طرف سے، تو اللہ تمہیں بھی 10 حج کا ثواب عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، بوسنہ و ہرسک، مجاہدین شیشان کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما کے کفر کو ذلت میں شکست